السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستو، بہت دن سے میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ گھٹنوں کے علاج، درد کے علاج کے بارے میں کچھ بتاؤں آپ لوگوں کو، کیونکہ سردی کے دنوں میں گھٹنوں کا درد اکثر ہوتا ہے، اور ویسے بھی گھٹنوں کے درد ہو یا کوئی اور بھی تکلیف ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی پرابلم ہو، مسئلہ ہو، ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس گھٹنے کے درد کا بھی آپ پہلے یہ اندازہ لگائیں کہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ جسمانی سبب ہے تو اس کا تو آسانی سے علاج ہو جاتا ہے کہ سردی کی وجہ سے ہے، یا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہے، یا زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے ہے، یا زیادہ پھرنے چلنے کی وجہ سے بھی گھٹنوں میں بعض وقت درد ہوتا ہے، اور وہ آرام لینے کے بعد وہ تھوڑا سا وہ بھی کم ہو جاتا ہے، یا کچھ دوائی وغیرہ لگانے کے بعد کم ہو جاتا ہے، کریم وغیرہ یا تیل آئل وغیرہ لگانے کے بعد درد کم کرنے کا آئل ہوتا ہے وہ لگانے سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو جنرل بات ہے۔ اور اس کی جسمانی تکلیف کے علاوہ دوسری بھی نفسیاتی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، جذباتی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، صدمات ہو سکتے ہیں، غم ہو سکتے ہیں۔ اس سے بھی انسان ایک سمٹ کے رہ جاتا ہے اپنی جگہ، تو اس کا جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، خصوصاً جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ بعض کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے کہ گھٹنوں کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اصل سبب کو دور کریں، اصل آپ نے غموں کے، پریشانیوں کے، دکھوں دردوں کے وزن اٹھائے رکھے ہیں اپنے ذہن میں، اس کو نکالیے پہلے۔ اس کے بعد جب آپ سبب کو ہٹا دیں گے تو انشاءاللہ سبب گھٹنے کے بعد، ہٹانے کے بعد اب علاج تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو خیر، آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ اصل سبب کیا ہے، اور جب سبب ظاہر ہو جائے تو پھر علاج کے لیے کوئی مشکل نہیں پڑتی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو آج علاج بتانے والا ہوں، قرآن شریف کے آیات کے ذریعے سے ایک علاج بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس کو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن شریف کا پورا کہاں پر ہے وہ آیات واقع ہے، وہ ابھی دیکھیے آپ۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا، پارا لن تنالو، چوتھا پارا، اور یہ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیات نمبر یہ 145، 144 آیات کے بعد کی آیت شروع ہو رہی ہے، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الشاکرین۔ یہ آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ 145 نمبر آیت۔ یہ آیات سورہ آل عمران کی 145ویں آیات ہے۔ تو یہ آیات کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، اور یا 7 مرتبہ پڑھے، اور یا 21 مرتبہ پڑھے، اور ایک چھوٹا سا کوئی گھر میں کھانے کا تیل ہوتا ہے، چاہے وہ زیتون کا تیل ہو یا کھوپرے کا تیل ہو، یا جو بھی آپ گھر میں کھانا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تیل، وہ تیل آپ 1 چمچہ لیجئے چائے کا، اور ایک شیشے میں ڈالیے، اور یا اس آیات کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیے، اور پڑھ کر اس پہ دم کیجیے اس تیل پہ، اور اس کے بعد ایک آدھا خطرہ لے کر اپنے گھٹنے پر تھوڑا سا لگائیے، اسے پوچھیے، زیادہ تیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ عمل اس وقت تک کرتے رہیے جب تک کہ آپ کیا ہے، مطلب علاج پورا مکمل نہ ہو جائے، آپ کے گھٹنوں کا درد ختم نہ ہو جائے، یعنی مطلب یہ کہ 8 دن 15 دن وغیرہ اس کو استعمال کرتے رہیے، زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں، صرف 1 یا 2 خطرے لے کر
سیدھے گھٹنے میں لگائیے، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کے جو ہے دائیں اور پھر بائیں جو گھٹنے پہ لگائیے، اگر دونوں گھٹنوں میں درد ہے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے جو ہے شفا کلی حاصل ہو جائے گی۔ تو میں آیات جو ہے اس کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ تو جو ہے یہ جو ہے آیات جو ہے اس طرح پڑھ کے جو ہے 3 مرتبہ پڑھیے کم از کم، یا جو ہے 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کر جو ہے تیل پر دم کیجیے، اور اس تیل کو جو ہے دن میں 1 یا 2 3 مرتبہ جو ہے لگائیے، یعنی صبح دوپہر شام، یا نہیں تو جو ہے اور جو ہے روزانہ ڈیلی صبح روزانہ جب بھی آپ کو وقت ملے اس کو اسی طرح پڑھ کے جو ہے تیل پر دم کرتے جائیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا جو ہے 21 مرتبہ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شفا کلی حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح ہم آگے جو ہے اور بھی جو ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔